بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے موضوعات ہیں وہ ہیں یوم راست اقدام اور دوسرا ہے عبوری حکومت۔ صفحہ نمبر 27 اور 28 پر ہمارے یہ دونوں موضوعات موجود ہیں۔ سب سے پہلے ان کے اہم نکات ہیں۔ یوم راست اقدام منانے کی وجہ کہ یہ یوم راست اقدام ڈائریکٹ ایکشن ڈے جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے، اس کے منانے کی کیا وجہ تھی، کیوں منایا گیا؟ یہ قائد اعظم یا مسلم لیگ یا کسی اور نے منایا؟ کیوں منایا گیا؟ کس کے کہنے پر یہ منایا گیا؟ دوسرا جو اہم نکتہ ہے وہ ہے عبوری حکومت کا قیام، کہ عبوری حکومت کا قیام کیوں عمل میں آیا؟ اور تیسرا نکتہ ہے مسلم لیگ اراکین کا تقرر، یعنی کہ عبوری حکومت کا جو قیام عمل میں آیا تھا اس میں جو مسلم لیگی ارکان کا تقرر تھا وہ کیسے کیا گیا۔ تو آئیے ہم اپنے پہلے موضوع یوم راست اقدام کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، صفحہ نمبر 27 پر یوم راست اقدام۔ یوم راست اقدام ڈائریکٹ ایکشن ڈے جسے کہا جاتا ہے، یہ دراصل قائد اعظم رحمۃ اللہ کی جو اپیل پر مسلمانوں نے برصغیر کے مسلمانوں نے 16 اگست 1946 کو منایا، کیونکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ انگریزی سرکار اور کانگریس کے درمیان کچھ خفیہ معاہدات ہو رہے تھے حکومت سازی کے لیے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ کی جو پاور شو کرنے کے لیے، اس کا اظہار کرنے کے لیے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا کہ 16 اگست کو جو ڈائریکٹ ایکشن ڈے یا یوم راست اقدام کے طور پر منایا جائے، تاکہ انگریزی حکومت کو اور کانگریس کو بھی یہ پتہ چلے کہ حکومت کے معاملات صرف اور صرف کانگریس اور انگریزی سرکار کے درمیان نہیں، بلکہ مسلمان بھی یہاں پہ ایک فریق ہے، ان کو بھی درمیان میں لانا چاہیے۔ تو اس جو بات سے باور کروانے کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یوم راست اقدام یا ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا مطالبہ مسلمانوں سے کیا، اور مسلمانوں نے یہ دن منایا بھی۔ اور اس دن کے منانے کی وجہ سے پھر جو مسلم اکثریتی علاقہ بنگال تھا، وہاں پر جو فسادات پھوٹ پڑے، جس کی وجہ سے 4000 لوگ بنگال اور جو ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں پر 4000 لوگ اس حادثے کی وجہ سے لقمہ اجل بنے۔ تو آئیے ہم اس کو یوم راست اقدام کو دیکھتے ہیں۔ 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ نے عوامی سطح پر یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہندو انگریزوں کے بعد برصغیر پر حکومت کا خواب دیکھ رہے تھے کہ کانگریس کی یہ خواہش تھی کہ برصغیر کی جو حکومت ہے وہ چونکہ اب انگریزوں کے ہاتھ میں ہے، انگریز جانے سے پہلے وہ حکومت جو اس کے کانگریس کے حوالے کر جائے، تاکہ برصغیر پر ان کی حکومت ہو اور مسلمانوں سے جو مسلمانوں کی غلامی میں انہوں نے زندگی بسر کی ہے تقریباً 100 سال، جو 1000 سال تک، اس کا بدلہ وہ چکائیں۔ تو ان کی یہ خواہش تھی کہ کانگریس کو یہ حکومت کانگریس کے سپرد کر دی جائے، تاکہ جو ہمیشہ کے لیے مسلمان ان کے غلام بن جائیں۔ تو ان کا یہ جو خواب تھا یہ چکنا چور کر دیا گیا مسلمانوں کی طرف سے۔ اس روز برصغیر میں جگہ جگہ جلسے کیے گئے جس میں کانگریس کے عزائم کو بے نقاب کیا گیا۔ تو 16 اگست 1946 کو جو کانگریس مسلم لیگ نے ہندوستان بھر میں جگہ جگہ جلسے کیے، اور کانگریس کے جو عزائم تھے وہ جو مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے غلام بنانے کا عزم اور ارادہ رکھتی تھی، اس کو بے نقاب کیا گیا، اور مسلمانوں کو یہ باور کرایا گیا کہ اگر وہ نہ اٹھے، اگر انہوں نے کانگریس کا راستہ نہ روکا، تو پھر ہمیشہ کے لیے انگریزوں کی غلامی سے نکل کر ہندوؤں کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے عبوری حکومت کا قیام۔ عبوری حکومت کہتے ہیں عارضی حکومت جو قائم کی جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے ملک میں انتخابات ہونے والے ہوتے ہیں، تو انتخابات سے قبل کوئی 1.5-2 ماہ جو پہلی حکومت ہوتی ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ ایک عارضی حکومت جس پر تمام سیاسی پارٹیوں کا، تمام سیاسی جماعتوں کا جس پر اعتماد ہوتا ہے، اس کو مقرر کیا جاتا ہے، اور وہی عبوری حکومت اپنی زیر نگرانی انتخابات کرواتی ہے۔ تو یہاں پر بھی عبوری حکومت کا قیام عمل میں آیا۔
ستمبر 1946 میں وائسرائے نے کانگریس کو عبوری حکومت کا قائم کرنے کو کہا۔ ان حالات میں مسلم لیگ نے میدان خالی چھوڑنے کی بجائے عبوری حکومت میں شامل ہونے کا ارادہ کیا اور عبوری حکومت کے لیے 5 مسلم لیگی ارکان کے نام تجویز کیے۔ جب وائسرائے نے کانگریس کو عبوری حکومت کے قیام کے لیے کہا تو اس وقت مسلم لیگ کو بھی دعوت دی گئی عبوری حکومت میں شامل ہونے کے لیے۔ تو مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر میدان خالی چھوڑ دیا، اگر اس میں مسلمان شامل نہ ہوئے تو پھر کانگریس وہی جو 1937 سے 1939 تک کا دور تھا وہ دوبارہ دہرانے کی کوشش کرے گی۔ جیسا کہ 1937 سے 1939 تک کانگریس کو حکومت ملی تو انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہندوستان سے برصغیر سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے۔ تو مسلم لیگ کا یہ خیال تھا کہ اب بھی اگر کانگریس کا راستہ نہ روکا گیا، کانگریس کو تنہا عبوری حکومت بنانے کے لیے چھوڑ دیا گیا تو پھر دوبارہ مسلمانوں کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس وجہ سے مسلم لیگ نے مسلمان ارکان عبوری حکومت میں شامل کیے جو کہ 5 تھے۔ مسلمان نہیں کہیں گے، ہم ان کو مسلم لیگی ارکان کہیں گے، کیونکہ ان میں ایک جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا، وہ اقلیتوں کی طرح کا نمائندہ تھا، جن میں لیاقت علی خان، آئی چندریگر، سردار عبدالرب نشتر، راجہ غضنفر علی خان اور اقلیتی رکن جوگندر ناتھ منڈل شامل تھے۔ یہ 5 ارکان تھے اور ان میں جو آخری رکن ہے وہ جو مسلمان نہیں تھے بلکہ اقلیتوں کے نمائندے کے طور پر مسلم لیگ نے اس میں شامل کیا تھا، اور یہ باور کروانا تھا، یہ اظہار کرنا تھا کہ مسلم لیگ صرف مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے بلکہ اقلیتوں کے حقوق کا بھی خیال بخوبی رکھنا جانتی ہے۔ عبوری حکومت کانگریس اور مسلم لیگ کے اختلافات کی وجہ سے مؤثر انداز میں کام نہ کر پائی، چونکہ عبوری حکومت جو 2 بڑی سیاسی پارٹیوں کے درمیان اختلافات ہو گئے تھے تو اس وجہ سے یہ جو عبوری حکومت تھی یہ زیادہ دیر نہ چل سکی۔ ان حالات میں مسلم لیگ کا 2 قومی نظریے کی بنیاد پر الگ وطن کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ تو اس دوران مسلمانوں نے اپنے لیے الگ وطن کا جو مطالبہ تھا وہ مزید جو شدید کرتے گئے، مزید جو سخت کرتے گئے، کیونکہ مسلمانوں کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے، ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے کبھی بھی مسلمان جو محفوظ نہیں رہ پائیں گے۔ وزیر اعظم برطانیہ نے 20 فروری 1940 کو اعلان کیا کہ حکومت جون 1948 تک اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کر دے گی۔ اس طرح پاکستان کا قیام قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ تو 20 فروری 1947 کو برطانوی وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا کہ برصغیر سے برطانوی حکومت کا خاتمہ کر کے ہم جو جون 1948 کو اقتدار جو ہے وہ مقامی جو منتخب نمائندے ہوں گے ان کے سپرد کر دیں گے۔ تو اس طرح پاکستان کا جو مسلمانوں نے مطالبہ کیا تھا وہ بھی مسلمان جو قریب تر ہوتا چلا گیا، اور مسلمانوں کی جو منزل تھی وہ جو قابل حصول ہوتی چلی گئی۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، یوم راست اقدام اور عبوری حکومت کا قیام۔ عزیز طلباء، آج کی آپ کی جو ڈائری ہے وہ ہے یوم راست اقدام اور عبوری حکومت کا قیام۔ یہ آپ نے یاد کرنا۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔